طالبات آج ہم BS کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے غالب کی شاعری کی خصوصیات۔ مرزا غالب جیسے نامور شاعر کی خصوصیات، شاعری کی خصوصیات کو پڑھتے ہوئے آپ کے بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو شاید ان سے پہلے کسی شاعر کے پاس موجود نہ ہو۔ آئیے آج کا ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ مرزا غالب کی شاعری کی پہلی خصوصیت ہے فکری پہلو۔ مرزا غالب سے پہلے اردو غزل جو تھی وہ صرف عشق و عاشقی کے مضامین سے لبریز تھی۔ اردو غزل کی دنیا کو بہت محدود کیا ہوا تھا۔ حسن و عشق کے علاوہ کوئی اور موضوع اس کا حصہ نہ تھا۔ غالب پہلے شاعر تھے جنہوں نے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور پھر انہیں اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنا کر اس میں مختلف مضامین کو شامل کیا۔ یہ غالب کی شاعری کا خاصہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے بہت سے مسائل کو، بہت سے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا اور ان کو شاعری کا حصہ بنایا اور شاعری کا موضوع بنایا۔ اس سے پہلے کسی شاعر نے یہ کام انجام نہیں دیا تھا۔ تصوف۔ مرزا غالب اگرچہ ایک عملی صوفی نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری میں فلسفہ وحدت الوجود سے لبریز ہے۔ وہ خود ایک شعر میں کہتے ہیں، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تیسری ان کی خصوصیت حسن و عشق۔ حسن و عشق غزل کا عام موضوع ہے۔ غزل حسن و عشق کے بغیر کچھ نہیں۔ غزل کا پہلا موضوع ہی حسن و عشق کے معاملات ہیں۔ غالب نے بھی اپنے شاعری میں حسن و عشق کے معاملات کو بڑی خوبصورتی سے اور حکمت سے ادا کیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اپنے عشق کا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح باقی شعراء حضرات جو غزل کی شاعری کو، غزل کے موضوعات کو، حسن و عشق کو بڑی خوبصورتی سے نبھاتے آئے ہیں، غالب نے ان سے کہیں زیادہ حسن و عشق اور محبوب کے بارے میں اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ طنز و ظرافت۔ غالب کی شاعری کی چوتھی خصوصیت طنز و ظرافت ہے۔ طنز و ظرافت غالب کی فطرت ثانیہ تھی۔ انہوں نے اسی کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا اور ظریف انداز میں بہت سے مضامین پر طنز کرتے ہوئے اور چوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے اور ممتاز حسین نے انہیں نشاط کا شاعر کہا ہے۔ وہ اپنے ایک شعر میں اپنے محبوب پر ان کے قتل کرنے پر طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں ہونا۔ اس شعر کے شاعر اپنے محبوب پر طنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہ پشیمان ہوئے ہیں، نادم ہوئے ہیں، لیکن ان کے اس اب نادم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو ہونا تھا۔ یعنی وہ اپنے محبوب پر طنزیہ اور ظریفانہ انداز میں چوٹ کرتے نظر آتے۔ غالب کی شاعری کی اگلی خصوصیت ہے تصور غم۔ غم عشق، غم دوراں، غم زاد کے سوتے ان کی شاعری سے ٹوٹتے ہیں۔ ان کی شاعری میں غم کا سایہ لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ انہی کی شاعری کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے غم کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کا تصور غم نہیں لگتا بلکہ غم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ غالب کے اکثر اشعار ایسے ہیں جس میں تہداری موجود ہے۔ ان کی شاعری کی اگلی خصوصیت تہداری ہے۔ غالب کی شاعری کی ایک خصوصیت ان کے اشعار پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قاری اس کو پڑھتا ہے تو ہر شعر ایک بار پڑھنے سے اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے، کچھ اور نظر آتا ہے، اور جب دوسری دفعہ پڑھو تو اس شعر کا مطلب کچھ اور لگتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، اس میں اگر قاری پڑھتا ہوا نظر آئے تو ایک دفعہ پڑھے گا تو اسے کچھ اور مطلب اس کا لگتا ہے، اور جب دوسری دفعہ پڑھتا ہے تو اسے کچھ اور ہی
مطلب نظر آتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آتا ہے۔ یہ صرف غالب کی شاعری کی خصوصیت ہے کہ ان کے تہدار پہلو، تہدار اشعار سامنے آتے ہیں۔ اگلی خصوصیت مشکل پسندی اور جدت طرازی ہے۔ غالب کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت مشکل پسندی ہے۔ غالب کی شاعری کا یہی مقام جس سے ارباب فن اعتراض کرتے ہیں، کلام غالب کی مشکل پسندی ہے۔ جدت الفاظ اور علامات، اشارات نے عام قاری کو پڑھتے وقت مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ غالب کا پہلا شعر آج بھی دنیا کے لیے ایک معمہ پہلو بنا ہوا ہے، معمہ اور ایک نا سر ہونے والا ایسا پہلو بنا ہوا ہے جس میں شاعر کہتے ہیں، مرزا غالب کہتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ یہ مشکل پسندی اور جس میں انہوں نے جدید اور نئے الفاظ کا استعمال کر کے شعروں کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔ انہوں نے شاعری کی دنیا میں نئے الفاظ استعمال کر کے، جدید الفاظ کو استعمال کر کے شعروں کو بڑے خوبصورت رنگ دیے ہیں، اور مشکل پسندی سے ان کی شاعری کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے۔ عام شخص، عام قاری اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انداز بیان، غالب خود ایک جگہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ غالب کا انداز بیان سب سے جدا ہے۔ انہوں نے غزل کو جس مقام پہنچایا ہے شاید ہی اور شاید اس تک پہنچ سکے یا غزل کو اس مقام تک پہنچا سکے۔ غالب کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے جو سب کے لیے ایک مقدس سمجھی جاتی ہے۔ غالب کی شاعری کی ان خصوصیات کے علاوہ اور بہت سی کئی ایسی خصوصیات ان کی شاعری کو پڑھنے سے ملتی ہیں جو آپ نے یہاں پہ نہیں دیکھی۔ ان شاعری کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو جو بی ایس میں سوال آ سکتا ہے وہ مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات، مرزا غالب کے فکری و فنی محاسن پر نوٹ لکھیں، مرزا غالب کی شاعری پر نوٹ لکھیں۔ امید ہے